اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. Yesterday we were talking about Sheikh Abdul Qadir Jilani رحمۃ اللہ علیہ, غوث اعظم, غوث پاک اور مختلف ناموں سے آپ مشہور. آپ کا خاندانی نام جو ہے وہ محمد عبد القادر اور لقب محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا. آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی. آپ کا آبائی وطن ایران کا ایک قدیم قصبہ جیلان ہے, جسے گیلان بھی کہتے ہیں. اسی نسبت سے کچھ لوگ گیلانی کہلاتے ہیں اور کچھ جیلانی کہلاتے ہیں. تو آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلانی یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی شین للہ امداد کن فی سبیل اللہ. خدا کی شان دیکھیے کہ آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے والد ماجد یعنی حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی ولی کامل صوفی بزرگ, اور سید فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی والدہ ماجدہ, ان کے بارے میں نے ذکر فرمایا کہ ان کے جو والد صاحب ہیں صوفی بزرگ ہیں حضرت سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ. چونکہ جب والدین ہی متقی, پرہیزگار, توکل, تقوی والے, اور ایک سیب کی خاطر دیکھیں آپ نے کتنی مشقت محنت اٹھائی اور ایمانداری کا ثبوت دیا, تو پھر اس گھر میں یہ چراغ تو روشن ہونا تھا. اور جس دن آپ سرکار تشریف لائے اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے خواب میں آپ کے والد صاحب کے, اور فرمایا اے ابو صالح, تجھے اللہ تعالیٰ نے فرزند صالح عطا فرمایا اور وہ میرے بیٹے کی مانند ہے, اور اولیاء میں اس کا مرتبہ سب سے بلند اور بالا ہے. آپ کی پیدائش دیکھیے, آپ سرکار کی پیدائش جس دن ہوئی وہ رمضان شریف کا پہلا دن ہے, اور اس نسبت سے آپ نے پورے رمضان شریف دن کے وقت یعنی روزے کے ٹائم پر دودھ نہیں پیا. تو جو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں. اب ولی کو یہ پتہ کب لگتا ہے کہ اس کو کوئی ولایت کے درجے پر فائز کیا گیا ہے یا کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے, یا عام طور پر ایسے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی یا تو والدہ ماجدہ انتقال فرما جاتی ہیں یا والد صاحب انتقال کر جاتے ہیں, یعنی اس کو یتیمی اور مسکینی جو ہے وہ مقدر میں لکھی ہوتی ہے ایسے بچوں کی جو خاص طور پر کسی خاص ڈیوٹی, کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتے ہیں. سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے سردار, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, خواب میں آ کر پہلے ہی بتا دیا, اسی طرح جیسے اور بچوں کے ساتھ بھی ہوا. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے وہ بھی بڑا سبق آموز, کہ آپ کو ایسے بچوں کے جو کھیل تماشے ہوتے ہیں ان میں دل نہیں لگتا تھا, ان کی طرف آپ کی رغبت نہیں تھی. لیکن اگر کبھی چلے بھی جاتے تو ایک آواز غیبی آتی آپ کو, اے برکت دیے ہوئے میری طرف آ. یہ کمال کی آواز تھی جو آپ کے ساتھ ساتھ رہی اور آپ کو گائیڈ بھی کرتی رہی. تو یہ جو ولی بنتے ہیں, کیا سارے ولیوں کو پتہ ہوتا ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سب ولیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہیں؟ اور ولی اللہ سے مراد یہ کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. تو اللہ کا بندہ ہونا یہ تو ظاہر ہے جو اللہ کی بندگی کرے گا وہ اللہ کا بندہ ہوگا. ہم سب اللہ کے مخلوق ہیں اور بندگی کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. جب ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
تو یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ اب ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں جس طرح ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولیوں کو کیا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہیں یا نہیں پتہ لگتا؟ تو ایک اندازے کے مطابق بہت سے ولیوں کو وقت آنے پر بتا دیا جاتا ہے، اور ان کی لڑی جو ہے پھر اسی لڑی میں پرو دی جاتی ہے جس لڑی کے وہ دانے ہوتے ہیں، یعنی جس ولی سے وہ نسبت رکھتے ہیں۔ اور چونکہ دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ ولی جو ایٹ اے ٹائم ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ان میں جو آپ کا مقام ہے کہ آپ سب ولیوں کے سردار ہیں، اس طرح ایک ڈیوٹی آپ کے ذمے، اور دیکھیں آپ کا جو طریقہ کار رہا کہ آپ کو کب پتہ لگا کہ آپ ولی ہیں یا نہیں۔ تو آپ نے خود یہ فرمایا کہ چونکہ جب کسی نے آپ سے سوال کیا کہ شیخ آپ بتائیے کہ آپ کو کب پتہ لگا، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں 10 برس کا تھا، یعنی 10 سال کا تھا، تو اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا، تو راستے میں مردان غیب میرے پیچھے پیچھے چلتے دکھائی دیتے تھے۔ پھر جیسے ہی میں مدرسے میں داخل ہوتا، یعنی اسکول میں داخل ہوتا، تو مردان غیب کو بار بار کہتے ہوئے سنتا، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ یہ کمال کی بات ہے کہ آپ کو 10 سال کی عمر میں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ ولایت کی ڈیوٹی ہے، اور پتہ تو پہلے دن سے تھا، اسی لیے تو آپ رمضان شریف کے ایام میں روزے کے اوقات میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ یہ کمال کی بات ہے، اور آپ کا جو مقام بنا، جس انداز سے آپ نے زندگی گزاری، یہ آپ ہی کا کمال ہے کہ آپ نے چوروں کو کتب بنایا۔ یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کو ایک گروپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر بھیجا، تو آپ کے جو پاکٹ تھی اس میں چھپا کر اندر استر میں 40 اشرفیاں رکھ دیں، اور یہ تلقین فرمائی کہ چاہے جان چلی جائے لیکن آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب یہ جو جھوٹ نہیں بولنا ہے، دیکھیں وہ راستے میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے، اور سارے ڈاکو جو ہیں وہ مل کر سب کو لوٹ لیتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کو بچہ سمجھ کر، اور غریب ماں باپ کا بچہ سمجھ کر اس کی تلاشی بھی نہیں لیتے۔ لیکن جب یہ ڈاکو ان کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، ایسے ہی عذرائے مذاق یا شرارت ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے، بچے آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو چونکہ ماں نے تلقین کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، اب دیکھنا یہ کہ کیا آج مائیں اپنے بچوں کو یہ تلقین کرتی ہیں، اور کیا بچے اسی طرح اپنی ماں کی لاج رکھتے ہیں، بات مانتے ہیں؟ تو حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ میرے پاس رقم ہے، اور ڈاکو اس کو بھی مذاق سمجھے۔ تو آپ بچے تو تھے، لیکن آپ نے کہا میں جانتا ہی نہیں کہ مذاق کیا ہوتا ہے، لیکن میری ماں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے سچ بولنا ہے، اس لیے آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ جب ان کی جامع تلاشی لی ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے تو ملا کچھ بھی نہیں۔ تو سردار نے پوچھا، ڈاکوؤں کا سردار جو تھا، کہ بھئی وہ پیسے کہاں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہو میرے پاس ہیں۔ انہوں نے پھر بتا دیا کہ یہاں رکھیں اور یہ لیجئے۔ تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ آپ کو کمال کی یہ ماں ملی اور کمال کی یہ تعلیم ملی کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ چاہتے تو بچ کے نکل جاتے ایک جھوٹ بول کر، چونکہ ہم نے تو آپ کی چیکنگ ہی نہیں کی تھی کہ آپ بچے ہیں، آپ کے پاس سے کیا مال ملنا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد وہ ڈاکو جو ہے وہ دنیا سے تنگ آ گیا، اور تنگ آ کر وہ جو بات کہتا تھا، یعنی دنیا کو کہہ رہا تھا، وہ چونکہ چیختا چلاتا جان چھڑاتا بھاگ رہا تھا اس شعبے سے ہی کہ دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اور یہ کون لعنت بھیج رہا ہے؟ وہ ڈاکوؤں کو سردار جو چوروں سے کتب بنے، اور اس نے وہ توبہ کر لی۔ اس طرح ڈاکے ختم ہو گئے۔ کیا آج کے ڈاکو ایسا کر سکتے ہیں؟ اور چونکہ ان کو کیا کوئی سچا سچا بچہ، ایسی ماں کا لاڈلا کوئی مل سکتا ہے؟ دیٹ از دا کوسچن ان فیکٹ۔ چونکہ ساری دنیا میں جھوٹ جو ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ مجھے ایک MBA والا لڑکا یہ کہہ رہا ہے
کہ سر اب ایک سچ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ کوئی ہماری بات پر یقین کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن اس کی مین ریزن جو ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس میں کوالٹی رکھی جائے، جو کال اور فیل ہیں وہ ان کو ایک کیا جائے. ایک ہی چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، جب بھی چاہا ایک نیا چہرہ لگا لیتے ہیں لوگ. تو آپ چونکہ ایک چہرہ رکھیں، یعنی ہر وقت ایک جیسے رہیں، ایک کال فیل ہو، جس کو جو ٹائم دیں اس ٹائم پر پہنچیں، جو بات کریں وہ پوری کریں اور پکی کریں، تو پھر انشاءاللہ سچائی خود منہ سے بولے گی. سچ پر بھی بات کرتے جائیں گے انشاءاللہ. میں نے جس طرح سچ بولا، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں، کس طرح مدد کرتے ہیں. آپ سے ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے جاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کرنل صاحب نے میری شہرت سن کر مجھ سے ٹائم مانگا. تو نارملی میں کسی کو اپائنٹمنٹ نہیں دیتا، جب جس کا دل کرے سو بسم اللہ دروازے کھلیں. ملاقات کا ٹائم جو ہے نارملی آج کل 12 بجے سے لے کر شام کے عشاء تک میں مل لیتا ہوں. کوئی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں، وین ایور یو ول کم. لیکن چونکہ ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے تو جو آنے والے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آنے سے پہلے پوچھ لیں کہ میں اس شہر میں ہوں بھی نہیں ہوں یا نہیں ہوں، گھر پر ہوں یا نہیں ہوں. یہ نہ ہو کہ میں کہیں گیا ہوں اور آپ آ جائیں. تو اب چونکہ بے وقوفیوں کا، غفلت کا، سستی کا، لاپرواہی کا ٹائم نہیں رہا، سمجھداری کا وقت آنا چاہیے، حکمت اور دانائی کا وقت آنا چاہیے. تو وہ کرنل صاحب نے مجھ سے ٹائم مانگا. میں نے کہا میں ٹائم تو دیتا نہیں، آپ کا دل کرے تو آ جائیں. انہوں نے کہا میں کل نہیں، مجھے کوئی وقت دیجئے، میں خاص وقت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے ایسے ہی انہیں کہہ دیا کہ آپ 12 بجے آ جائیں، اور کہہ کے میں بھول گیا. اتفاق سے اگلے دن کام شام تھا کوئی نہیں، تو میں نے اپنا جو سٹاف تھا اس کو کہا کہ میں ریسٹ روم میں ریسٹ کر رہا ہوں اور کوئی بھی آئے تو ڈسٹرب نہیں کرنا. اور لیکن اسے میں نے بتا دیا تھا کہ آج کرنل صاحب آئیں گے 12 بجے. تو اللہ کے فضل سے دیکھیے کہ میں 11 بجے آرام کرنے گیا تو میری آنکھ لگ گئی اور اللہ نے مجھے 11:45 بجے اٹھا دیا. تو میری عادت ہے کہ میں اٹھنے کے فوراً بعد وضو کرتا ہوں. تو وضو شضو کر کے جب باہر نکلا تو آفس میں پہنچا تو وہاں کرنل صاحب بیٹھے تھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ میرے جانے کے فوراً بعد ہی آگے تھے. لیکن انہوں نے بھی ڈسٹرب نہیں کیا کہ نہیں، چونکہ اپائنٹمنٹ 12 کی ہے تو 12 ہی بجے. تو جب میں 12 بجے باہر نکلا تو وہ حیران رہ گیا کہ لو جی صدیقی صاحب تو کمال کے لوگ ہیں، اتنے پنکچوئل ہیں. تو یہ ساری پنکچوئلٹی جو ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوئی تھی، ورنہ آئی have forgotten all these the appointments. تو اب بھی اپائنٹمنٹس کا سلسلہ جو ہے دنیا میں چلتا ہے، لیکن اگر مل لیں لوگ ایک دوسرے سے تو ملنا بھی ایک عبادت ہے. آج ملنے ملانے سے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہوگا. تو آپ سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. جمعۃ المبارک ہو آپ کو، اور یہ درود شریف کی کثرت رکھیے گا. کم از کم 1000 دفعہ روزانہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، باوضو پڑھنا ہے، بے وضو کچھ بھی نہیں پڑھنا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.